سمجھ کی بات ہے، اپنے اپنے عقل کی بات ہے کہ جو کمتر نبی ہے، کمتر سے مراد حضرت ہمارے آخری نبی سے تو سبھی کمتر ہیں، تو جو رتبے میں کمتر ہے وہ 3 دن کی عمر میں عبداللہ بھی ہے، عبداللہ تو ہی ہے، صاحب کتاب بھی ہے اور صاحب منصب بھی ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، وہ اتنا 40 برس تک زندگی گزارے، اس کے بعد اللہ کے اب تم نبی ہو گئے، یعنی پڑھ لکھ کے ترقی کر کے اب نبی ہوئے ہو۔ تو نبوت پڑھ لکھ کے ترقی کر کے نہیں ملتی ہے، نبوت اللہ جسے چاہتا ہے اس سے دیتا ہے۔ پڑھ لکھ کے ترقی کر کے تو دنیا کی چیزیں ملتی ہیں کہ آج مطلب ٹیچر تھے، کل ہو گئے پروفیسر ہو گئے، پرسوں پرنسپل ہو گئے، ترقی کرتے کرتے۔ تو یہ عہدے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کے ملتے ہیں، اور اللہ کا جو عہدہ دیا ہوتا ہے اس کو یہاں آ کے ترقی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اللہ سے عہدہ وہاں دے کے ملتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ اتنی کم سنی میں گواہی دے رہی ہوں، جناب عیسیٰ کی گواہی ویلڈ ہے، جناب عیسیٰ کی گواہی ویلڈ ہے کہ جو لوگ ابھی تک مخالف تھے، تانا دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کم سن بچہ بول رہا ہے، اتنی فصاحت اور بلاغت سے کلام کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ سب بات ختم کرو، کیونکہ یہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ بولے۔ تو اس کم سنی میں جناب عیسیٰ کے بولنے نے سارا کا سارا معاملہ صاف کر دیا، اب کوئی نہیں بول رہا، کیوں؟ جناب عیسیٰ بول چکے ہیں، اب کون بولے؟ تو دیکھیے یہی مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، اور یہی عقل مندی بھی ہے کہ جب اللہ کا نمائندہ بولے تو پھر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا نمائندہ بول رہا ہے تو اب کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کسی کو۔ اسی لیے کعبے سے نکلنے کے بعد امیر المومنین نے بھی ساری کتابیں سنا دی تھی، اب جو کچھ بول رہے بولنا بند کر دو، جب اللہ کا نمائندہ بول رہا ہے خاموش رہو، بس زبان بند کر دو۔ لیکن وہاں کا بولنا اور یہاں کا بولنا، اور وہاں کے لوگوں کو تانا دینا، یہاں کے لوگوں کو تانا دینا، وہاں کی باتیں یہاں کی باتیں دونوں ملا کے دیکھیے کہ وہ لوگ چاہے جیسے ہوں، لیکن عیسیٰ کی آواز سننے کے بعد ایسا چپ ہوئے کہ پھر اس موضوع پہ کبھی نہ بولے۔ اس موضوع پر آپ کسی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ پھر کسی نے تانا دیا۔ جناب عیسیٰ کے بولنے کے بعد آپ کہیں بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ پھر کسی نے تانا دیا ہو، ثبوت مل گیا، اب تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں رسول کے ہاتھ پالی بول رہے ہیں، اس کے بعد آج تک مسلمان پوچھ رہا ہے رسول پڑھے لکھے تھے کہ نہیں پڑھے لکھے تھے، کہاں پڑھے تھے کہاں نہیں پڑھے تھے؟ یہ تو ان سے بھی بدتر ہو گیا کہ کم سے کم 3 دن کے عیسیٰ کی آواز سن کے اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ جو بول رہا ہے، جو گواہی دے رہا ہے، جب گواہ اتنا مضبوط ہے تو جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی وہ کتنا مضبوط ہوگا۔ یہاں 1-2 آیتیں نہیں پڑھنا ہے، 1-2 لفظ نہیں سنانا ہے، بلکہ توریت، زبور، انجیل، قرآن سب کچھ سنا دیا کہ کم سے کم اب تو زبان بند کر لو، اب تو اللہ کے حبیب کے بارے میں پوچھنا بند کر دو کہ یہ کہاں پڑھے تھے، کون سے مولوی صاحب کے پاس الف بے زبر پڑھا تھا، سب بات میں یہ جتنے بھی واقعات آپ دیکھتے ہیں قرآن میں یا تاریخ میں، اچھا تاریخ کی بات تو آپ یہ کہہ کے ٹال سکتے ہیں کہ چلیے اس میں مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اور راوی ضعیف ہے، اور اس میں یہ اشکال ہے، اور اس میں یہ ذوف ہے، اور یہ لفظ اس میں ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کہہ کے آپ بہانہ بنا سکتے ہیں، بہانہ درازی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں تو نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ایک حرف ایک زیر زبر کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کے ہی واقعات آپ دیکھ لیں، انہی کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیم کا پیڑ لگا ہے، آدمی کہہ رہا آم کا پیڑ ہے، اور پتی چبا کے کہہ رہا کتنی میٹھی ہے، تو اس کو آپ کہاں سمجھیں؟ جب اس کو میٹھا کہنا ہی ہے نیم کی پتی کو، تو آدمی یہ سوچے گا یا تو اس کا دماغ خراب ہے، اور یا تو اس کو کوئی مرض ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو نیم بھی میٹھی لگ رہی ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جیسے بخار اندر پٹیوں میں جو پیدا ہو جاتا ہے تو ان کو نیم جو ہے کا مزہ نہیں پتہ چلتا ہے، یا کسی کو اگر زہریلے جانور نے کاٹا ہے، کیڑے مکوڑے نے، تو اس کو بھی اس کی کڑواہٹ نہیں پتہ چلتی، تو ہو سکتا ہے ایسا معاملہ۔ لیکن جو ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ جو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو ضد پہ اڑا ہوا ہے اس کو پوری کائنات مل کے نہیں سمجھ سکتی۔ آپ لاکھ کوشش کریں۔ تو واقعات اور یہ گواہیاں تو بہت سی موجود ہیں کہ جن سے انسان کو اس رسول اللہ کے اور ان کے بعد کے واقعات آرام سے سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ سمجھنے پر تیار نہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیے بحث چل رہی ہے، اور ایک سے ایک مدعے ہیں، ایک سے ایک موضوع ہیں کہ جن کے اوپر بحث چل رہی ہے، ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اچھا آپ بتائیے 1400 برس، 1385-86 برس ہو گئے، آج تک لوگوں کو کربلا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، حد ہو گئی ہے۔ 1385-86 برس ہو گئے ہیں،
آج تک لوگوں کی، اور ایسے اپنوں کو پتھر پڑے ہوئے ہیں آج تک ان کو 2 شہزادوں کی جنگ لگ رہی ہے، اس میں ان کو حق و باطل نہیں نظر آ رہا ہے. تو کیوں، کیسے نظر آ جائے جب ان کو حق پتہ ہی نہیں ہے؟ تو کیسے، جب باطل ہی باطل سارا معلوم ہے، حق معلوم ہی، اگر حق معلوم ہوتا تو صفین میں علی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، جمل میں علی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے. حق تو پہلے سے نہیں معلوم ہے تو ان کو ان سے حق و باطل کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر حق و باطل معلوم نہیں ہوتا تو اتنا مسئلہ کیوں ہوتا؟ حق و باطل اگر اتنا ہی معلوم ہوتا تو صحیفہ میں جمع کیوں ہوتے؟ تو علی کے دروازے پر کھڑے ہوتے. تو رسول کیا کہتے ہیں کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ ادھر علی میں، تو پھر علی کے دروازے کو ہونا چاہیے تھا. وہاں اتنا 250-300 آدمی کا ہٹلی جمع ہو گیا، اور بس وہی جمع ہونا اور وہی کے جو خلفشار وہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے، اور وہ صبح قیامت تک بھگتتی رہے گی. اس کا حل نہیں نکلنے والا ہے. وہ حل جو نکالیں گے بس وہی نکالیں گے. ان کے انتظار میں ہم بھی ہیں، اور دعا کیجیے کہ وہ آئیں تو حل نکلے. کچھ لوگوں کا زبان سے حل نکلے گا، ان کا تلوار سے حل نکلے گا. جب آخری فیصلے کی گھڑی ہوگی تو آدمی سمجھنے پر تیار ہے تو اسے کیسے بتایا جائے. مطلب 1400 برس سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور ہم ہر مجلس میں، ہر جلوس میں، ہر جگہ بتانے پر تیار. اچھا یہ دیکھیے کہ اچھا یہ ہے کہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے 2 ایک آتے رہتے ہیں، ایک دو کر کے. اور اکثر دیکھیے کہ ہر سال محرم میں آپ کو بھی سنائی دے گا کہ ہاں فلاں آدمی کا ایمان جاگ گیا جب وہ سوتے سے اٹھ گیا. کئی وہ لوگ بھی سو رہے تھے کہ جاگ گئے، چونک کے جاگے کہ ہم نے کیا کیا. جیسے گھر کی نیند کھلی ایک دم چونک کے اٹھا، ایک بڑا فیصلہ کر لیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی جاگتے رہتے ہیں. وہ محرم جب آتا ہے تو 2-4-10 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے دوسری پریشانی کی وجہ سے، یا ان کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، ایسے ماحول میں نہیں زندگی گزاری ہوتی تو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اچانک ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اور ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں، یہ جو مائک لگا کے مجلسیں یا ایسے جو بیان دیے جاتے ہیں جو جلوس وغیرہ میں ہم لوگ حسینیت کا پرچار کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر بستی میں کوئی ایسا ہے کہ جو نیند میں حقیقت میں ہے تو وہ چونک جائے. باقی جو جاگے ہوئے سوئے ہیں ان کے لیے تھوڑی نہیں ہوتا ہے. یہ تو ان کے لیے ہے کہ ہاں اگر بستی میں 10-20 ہزار میں کوئی ایک ہے جو حقیقت پہ سویا ہوا ہے تو وہ یا حسین کی صدا سن کے چونک جائے اور اس کا ذہن کربلا تک چلا جائے، اور وہ کربلا کر اس کا ذہن جائے اور وہ کی سیرت کو عمل کرتا ہوا حسین کی طرف چلا جائے. تو یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اس کے سوا باقی پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں. سب جانتے ہیں کہ حسین کون ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. سب جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا تھا. اب اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت سے کوئی ایسا رنگ دے دیں تاکہ عام مسلمان کربلا کی طرف نہ جائے کہ وہ اسے ایک جیسے عام واقعات ہیں اسلام کی وہی واقعات سمجھ کر. بس 1-2 جملے مصائب کے یہاں تک لانا تھا کہ یہ جناب عیسیٰ کی گواہی یا بچوں کی جو گواہیاں کتنی اہم ہیں. اور ایک اور گواہی ہے جو بہت اہم ہے، وہ کربلا میں وہ کس کی گواہی ہے کہ وہ حسین کے شیر خان علی اصغر. آپ جناب علی اصغر کی شہادت پر کبھی غور کیجیے. یہ مظلوم کربلا اس کمسن کو کیوں لے گیا؟ اتنی سختیوں بھرے سفر میں ایک چھوٹے سے بچے کی کیا ضرورت نہیں. علی اصغر کا آنا ضروری ہے، ورنہ دنیا میں آپ ایک سے ایک لوگ ہیں مظلوم کربلا کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب عباس کا وہ تو بھائی ہیں، وہ کیسے ساتھ چھوڑ دیتے، حالات ایسے تھے. جناب علی اکبر کے بارے میں کہہ سکتا ہے، جناب قاسم کے بارے میں، جناب محمد کے بارے میں. لیکن جناب علی اصغر کی شہادت 6 مہینے کی کمسنی. یہ علی اصغر آ رہے ہیں، یہ حسین کے ہاتھوں پر یہ اپنے بابا کی گواہی دینے کے لیے علی اصغر آ رہے ہیں. 6 مہینے کا بچہ اور پیاس پہ ایسا قابو ہے کہ جتنا سب پیاس ہے اتنا علی اصغر بھی پیاس ہے. کبھی اس شہادت پہ آپ غور کیجیے جناب علی اصغر. اور پھر جب باپ کے ہاتھوں پر فوجی اشقیہ کے سامنے آئے تو مظلوم کربلا نے کیا کہا
بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر دو. یہ 6 مہینے کا سن یہ حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے زمانہ دیکھ لے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں. علی اصغر نے اپنی پیاس نہیں دکھائی بلکہ حجت تمام کی. سوکھے ہوئے ہونٹ، آنکھی ہوئی زبان، اس طرح سے اپنی پیاس کا اظہار کیا. اب آپ کبھی اس بات کو سوچئے گا کہ جس کا سن 6 مہینے کا ہو، جو اتنی پیاس برداشت کر، بس 1 یا 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے. جس کا سن اتنا ہو 6 مہینے کا ہو، جو اتنی پیاس برداشت کر چکا ہو، اتنی بھوک برداشت کر چکا ہو، اور اشقیاء کے سامنے اپنی پیاس کا اظہار بھی کر چکا ہو. تیر لگنے کے بعد مسکرانا کیسا ہے؟ مسکرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس مقصد سے علی اصغر آئے ہیں اس مقصد میں علی اصغر کامیاب ہو گئے کہ اپنے بابا کی نصرت کرنے کے لیے آئے تھے، گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اپنی گواہی مکمل کر دی. ورنہ 6 مہینے کا سن، اس پر پیاس کی شدت، اس پر 3 بھال کا تیر، نازک سا گلا، کیسے ظالم اور کیسے شقی القلب لوگ کہ جن کو اس ننھی سی جان پر بھی رحم نہیں آتا. آج آپ کسی کو سنا کے دیکھیے. میں مجلس پڑھ رہا تھا وجے پور میں. آپ جانتے ہیں کہ وجے پور میں مجلس میں زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے جناب علی اصغر کی شہادت وہاں پڑھی، 2 یا 3 سال پرانی بات. جو لوگ وہاں تھے ان کو روتے ہوئے میں نے دیکھا، اور بعد میں شکوہ کیا کہ مولانا صاحب سے کہہ دیجئے کہ ایک بار اور پڑھ دیں اور تھوڑی دیر تک پڑھیں. یہ اثر ہے علی اصغر کی شہادت کہ جو کسی کو نہیں جانتے، کسی کی معرفت نہیں ہے، ان کے دلوں پر بھی علی اصغر کا غم اتنا اثر کرتا ہے. ذرا سوچئے کیسے کیسے پتھر دل لوگ رہے ہو کہ جنہوں نے حسین کے آغوش میں، حسین کے ہاتھوں پر حسین کی ننھی سی جان کو اس طرح سے تیر سے ذبح کیا، تیر سے شہید کیا. 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست. بس چند جملے اور بات ختم ہو گئی. علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. آپ سنتے ہیں کہ حسین نے تیر کو نکالا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے تیر کو نکالا، لیکن کبھی سوچئے گا کہ حسین کے لیے کتنی بڑی منزل کہ ششماہے کے گلے سے تیر کو کھینچ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. حسین نے تیر کو نکالا، اور اس کے بعد آپ یہ بھی سنتے ہیں، اکثر ذاکروں سے میں نے سنا ہے، اکثر خطیبوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ زخم سے حسین نے چلو کو ملایا اور خون کو ہاتھ میں لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گلے سے کتنا خون نکلا ہوگا جو کئی دن کا پیاسا ہو، جس کا سن ہی 6 مہینے کا ہو. کتنا خون علی اصغر کا نکلا ہوگا. بس الغرض حسین نے وہ خون اپنے چہرے کو ملا، یہ کہتے ہوئے کہ اسی عالم میں اپنے نانا کے سامنے جاؤں گا اور یہ کہوں گا نانا دیکھو تمہاری امت نے کیسے کیسے تحفے دیے ہیں. لکھا یہ ہے کہ اب علی اصغر کو پھر حسین نے ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا. دھوپ تیز ہے، موسم گرم ہے، لے کے حسین خیمہ گاہ کی طرف چلے. اب جب خیمے کے بالکل دروازے پہ آ گئے تو حسین جیسا صابر جو علی اکبر کی میت اٹھا چکا ہے، جو عباس کے بازو اٹھا چکا ہے، جو قاسم کو مقتل سے گھر لا چکا ہے، وہ حسین اس 6 مہینے کی جان، اس 6 مہینے کے بچے میں کتنا وزن ہوا کہ حسین کے قدم بھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، کبھی حسین آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے. اب اگر دستے ادب جوڑ کے مظلوم کربلا سے پوچھا جائے، اے میرے مولا علی اکبر کو لے کے آ گئے، جوان کی میت لے کے آ گئے، عباس کا علم لے کے آ گئے، قاسم کے ٹکڑے لے کے آ گئے، لیکن آپ نے قدم رکے ضرور ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. علی اصغر کی میت لانے میں کیا ایسا ہے کہ کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ حسین کا یہی جواب آئے گا کہ جتنے گئے کم سے کم آخری لمحوں میں انہوں نے اپنے دل کی بات ہم سے کہہ دی. لیکن میرا یہ بچہ تو اتنا مظلوم ہے کہ جاتے جاتے مجھے اپنی دل کی آخری بات بھی نہ کہہ سکا. ارے جاتے جاتے میرا یہ بچہ تو اتنا بھی نہ کہہ سکا، اے بابا مجھے اماں سے ملا دیجئے، اے بابا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، اے بابا میں اپنی ماتم حسین